إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ایک انتہائی اہم موضوع کے مناسبت کے ساتھ آپ کے سامنے گوشے گزار کریں گے۔ اس دنیا کے اندر انسان کی تخلیق سے پہلے جو نظارے اور جو موجودات ہم دیکھتے ہیں، جو خوبصورتی آسمانوں اور زمین کی ہے، یہ سارا کچھ اسی طرح موجود تھا۔ آسمان کی یہ خوبصورتی اور زمین کا یہ اسی طرح اس کی ایک بہاؤ اور اس کا ٹہراؤ، پہاڑوں کی خوبصورتی، پھولوں کا کھلنا، یہاں پر جتنی بھی یعنی کہ کائنات کے نظام ہیں، یہ سارا کچھ اسی طرح موجود تھا۔ تو کیوں کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جس کو بعد میں اشرف المخلوقات بھی کہا گیا؟ حالانکہ عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتے موجود تھے، جن اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، اور وہ سب کے سب ان میں سے کوئی بھی نافرمان نہیں تھا، وہ سارے کے سارے فرما بردار تھے۔ بیت اللہ کی طرح آسمان پر، ساتویں آسمان پر بیت المعمور تھا، اس کا طواف کیا جاتا تھا۔ سارا کچھ اسی طرح جو ہے نا وہ چلتا تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے اتنی جو ہے نا وہ قدر و منزلت سے نوازا ہے، اور وہ وجہ
سے عطا کیا گیا علم ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر علم کو حاصل نہیں کرتا اور اپنی زندگی کو علم کے علاوہ کسی اور معاملات کے اندر صرف کرتا ہے، علم صرف سے حاصل نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے اپنی اس خاصیت کو، اپنی اس فضیلت کو پہچانا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور جنوں سے سجدہ کروایا تھا، اور اس بات کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں اور جنوں نے آدم کو سجدہ کیوں کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے یہ علم ہی سکھایا ہے کہ ان کا پھر جو ہے نا وہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ بیان جو ہے کہ ہم نے آدم کو کچھ چیزوں کے جو نام سکھائے ہیں، وہ نام سکھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ کوئی کچھ چند چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رکھ دی ہیں، فرشتوں سے کہا ہے کہ تم بتاؤ جو ہے نا وہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ انہوں نے جواب کے اندر یہی کہا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ اے بابرکت ذات، ہمیں تو وہی چیز پتہ ہے جو تو نے ہمیں بتائی ہے، اس سے آگے کا ادراک، اس کے آگے کی کوشش نہ کبھی دل کے اندر آئی ہے، نہ ان کا یہ سسٹم ہے۔ وہ صرف یس سر اور جی حضوری اور یہ والے معاملہ صرف جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں۔ جب یہی بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھی ہے تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ صرف اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اونچا کیا ہے، اور جنوں اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دنیا کے اندر معلومات کے بہت سے ذریعے ہیں، ان میں سے بنیادی شعور حاصل کرنے کے وہ ذرائع جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ حواس خمسہ عطا کی ہیں۔ چونکہ میں آغاز سے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اس میں آپ کی بھرپور توجہ اور ذوق اگر شامل ہوگا تو آپ میری بات وہ سمجھ سکیں گے کہ میں آپ کے سامنے مدعا کیا رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپنا معافی ضمیر جو میرے اس وقت دل اور دماغ کے اندر چل رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ دنیا کے اندر حواس خمسہ کے ذریعے انسان شعور حاصل کرتا ہے۔ حواس خمسہ یعنی کہ محسوس کرنے کی 5 چیزیں، انسان کی آنکھ، انسان کا ناک، اور انسان کی زبان، اور انسان کے کان، اور اس کے ہاتھ، یہ محسوس کرنے کے 5 چیزیں انہیں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ آنکھ دیکھ کر محسوس کر لیتی ہے کہ کیا چیز ہے، ناک سونگھ کر، زبان جو ہے نا وہ چکھ کر، کان جو ہے نا وہ سن کر، اور اسی طرح ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑ کر اس کے لمس کے ساتھ محسوس کر لیتے ہیں۔ اس کے اوپر کی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے کہ عقل پھر ان تمام چیزوں کی جو ہے نا وہ مدد کے ساتھ کسی بھی چیز کا شعور اچھی طرح حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ، یہ ساری چیزیں بھی ایک حد تک جو ہے نا وہ عمل کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ عقل بھی ہر چیز کا آپ کو حل تلاش کر کے نہیں دے سکتی۔ ان سب سے جو ہے نا وہ جہاں پر ان کی بریک لگ جاتی ہے، ان سب سے آگے پھر وہ چیز شروع ہوتی ہے، وہ وحی کا علم ہے، جو حقیقی ہے، جو ابدی ہے، جو آخر تک چلنے والا ہے، اور جو اٹل ہے، اور دنیا اس کے اوپر ہی قائم ہے، اور اس کی سے یہ اچھی چلے گی۔ دنیا کا نظام اگر اچھا چلانا ہے، جو اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر نیابت دی ہے، وہ وحی کے علم سے آپ اچھا چلا سکتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں آپ ان کو ان چیزوں کے عقل کے اوپر نہیں پرکھ سکتے۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے
تو اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے مال کو محفوظ رکھیے کہ آپ کی حفاظت کا یہ ضامن ہے آپ کا مال. لیکن وہی کہتی ہے کہ آپ نے اگر اپنے رزق کے اندر وسعت لانی ہے، مال کو بڑھانا ہے، تو آپ پھر صدقات اور زکوٰۃ ادا کریں. اللہ آپ کے مال کو بڑھا بھی دے گا، اس کو پاک بھی کر دے گا. اگر یہ کہتی ہے کہ اگر میں کسی کا محبوب ہوں تو پھر مجھے اس چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف سے مجھے کسی بھی طرح کے امتحان میں نہیں ڈالا جانا چاہیے. بیٹا اپنے باپ کی طرف سے یہی توقع رکھتا ہے کہ کم از کم مجھے اس کی طرف سے کسی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن وہی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے سچا محب بننا ہے، اگر آپ نے اپنی محبت کو ثابت کرنا ہے، تو آپ کو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر پورا اترنا پڑے گا. کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر نہ اللہ نے کوئی محبوب بھیجا ہے اور نہ ہی اللہ بعد میں بھیجے گا. اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے کر کے دکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے جیسی زندگی گزاری ہے، ہم اپنے خواب و خیال کے اندر ویسا صبر، ویسی عظیمت اور ویسا توکل اور ویسا حوصلہ پیدا بھی نہیں کر سکتے. اور یہ وہی ہمیں جو ہے نا وہ بتائے گی کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر کیسے رکھنا ہے. اور یہ وہی کا علم ہی انسان کو جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کے اندر، انسان کی عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیاوی یہ چیزیں ہیں یا مادی چیزیں ہیں یہ ہماری عقل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا تعلق ہے. لیکن وہی کہتی ہے کہ آپ نے جو مادی چیزیں حاصل کرنی ہے یا جو آپ نے جو ہے نا وہ دنیاوی فنون حاصل کرنے ہیں، وہ آپ نے کرنے وہی کے ذریعے ہی ہے، وہی کی معلومات کے ذریعے کرنے ہیں یا اس کی ہدایت کے مطابق حاصل کرنے ہیں. اور اسی طرح جو اس کی اخروی زندگی ہے، اس اخروی زندگی کا تعلق بھی انسان کا وہی کے ساتھ ہے کہ وہ بتائے گی کہ اس کی تیاری کیسے کرنی اور دوسرے معاملات کیسے سر انجام دینے. عزیز بھائیوں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں ایمان والوں کے تم میں سے، اور وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. دوسری جگہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کیا وہ بندہ کہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، وحی کی باتیں اس کے پاس ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، یا جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک علم والا اور غیر علم والا کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری حسن جو خلق ہے، تخلیق اچھی ہے، اس پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ یہاں پر زیتون کی، تین کی اور اسی طرح پہاڑ کی جو سینین جو اپنا طور پہاڑ ہے اور مکہ کے امن کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہم نے بڑی اچھی کی ہے. اور انسان کی تخلیق محض اچھی اس وجہ سے ہے اگر وہ علم حاصل کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم اپنی پیدائش سے شعور کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کما لینا، گھر بنا لینا، باقی سارے کام کر لینا، بچے پیدا کر لینا، اس کے بعد پھر بچوں کو اسکول میں پڑھا لینا اور اس کے بعد یہ باقی سارے کام کر لینا، پھر ان کو نوکریاں لگوا دینا، اگر یہ علم اور یہ شعور ہے تو ہم نے نہ علم کا مطلب سمجھا ہے نہ شعور کا مطلب سمجھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، علم صرف ایک چیز کا نام ہے جو مخلوق کو اس کے خالق کا تعارف بتائے. نہ وہ یہاں کے سکول بتاتے ہیں اور نہ یہاں کی یونیورسٹیاں بتاتی ہیں.
کوئی ایک پاکستان کے اندر سکول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک پاکستان کے اندر یونیورسٹی ہے جو عقیدہ سکھاتی ہو، جو نظریہ سکھاتی ہو، قرآن کا فہم دیتی ہو، شعور دیتی ہو۔ شعور یہ تھوڑی ہے کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ یہ وہ والا شعور ہے کہ پڑھ لکھ کر نوابی کرنی ہے۔ یہ شعور نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ حقیقت میں شعور یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا علم اور وضع آتی ہے اس کے اندر اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ وہ دنیا کے سامنے گردن کو اونچا کر کے لوگوں کو جو ہے نا اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے۔ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس کو علم آتا ہے اس کے اندر خشیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں بڑھ رہا تو مطلب کہ علم حاصل نہیں ہوا۔ کاغذ کے وہ پنے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں جو اپنے اندر سمیٹ لی ہیں، اگر تقویٰ نہیں اس کے اندر بڑھ رہا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر انسان عبادت کرتا ہے، انسان پرہیزگاری اپنے اندر لے کے آتا ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کا لین دین، اس کی زبان، اس کے طور طریقے اگر اس کو یہ اچھے نہیں ہوتے، پھر اس کی عبادت، اس کا تقویٰ اسے کوئی کام نہیں دے رہا۔ خشیت تو بڑی نہیں نا پھر۔ اور یہ وہ ساری چیزیں علم کے ساتھ آتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عام بندے کے اوپر ایک عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم عام کسی امتی کے اوپر ہے۔ کوئی جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موازنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ کہاں پر اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں پہ ایک عام امتی ہے، جیسے ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس خانے سے باہر آئیے، اسی طرح اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے اور اس کو علم نافع حاصل ہو گیا ہے، جو اس کے اندر سرایت کر گیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ علم والا ہے، اس کی اور ایک عام عبادت گزار کی زندگی اسی طرح اوپر نیچے ہے کہ اس کا برابر کوئی نہیں۔ ایک عابد جو ہے نا وہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ عابد جنگل میں عبادت میں مصروف ہے، صرف عبادت کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یار بڑے عبادت گزار ہو، مجھے پتہ ہے کہ آپ فضول کاموں میں وقت صرف نہیں کرتے، مجھے یہ بتا دو، صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس سے مرغی کے انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے؟ صرف یہ بتا دو، آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا اور کہا یار اتنی بڑی، میں جنہیں درخت تھلے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ درخت ہی انڈے دے وچ نہیں آنا، تو ایویں کیویں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بس تو عبادت اتنے بیٹھ کرتا رہی، تینوں پتہ نہیں ہے کندی عبادت کرنی ہے، تینوں یہ بھی نہیں پتا کہ تم دی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا مقصد کی ہے اور کیوں عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں بس رٹے ماری جا، سجدے کری جا، رکوع کری جا، متھے جڑے نا جی وہ کسائی جا، پتہ کچھ نہیں کر کی رہے۔ اب ایک جو ہے نا وہ علم والا گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے اسے کہا، اب کھیلنے کے اندر دھیان تو کھیل کی طرف ہوتا ہے، کھیل رہا ہے عبادت نہیں کر رہا۔ اس کو جا کر جو ہے نا وہ ایک بندہ پوچھتا ہے، وہی شیطان جو ہے نا انسان کہتا ہے جی مول صاحب ایک منٹ ایک چھوٹی گل، وہ کہتا نہیں میں مصروف ہوں یار پھر سے نہیں ایک چھوٹی جی گل بس ایویں بھجتے دس دو، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو انڈے کے خول کے اندر بند کر سکتا ہے، مرغی کے انڈے؟ وہ کہتا ہے ایویں کو پوچھنا نہیں گل، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے، انڈا چھڑ کے ایک نو کے اندر بند کرنے کی طاقت رکھتا۔ یہ علم ہے، اس علم کے ساتھ یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ کے بارے میں کلیئر ہے۔ یہ اللہ نے اس کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ تو وہ کن فیکون ہے۔ اس نے آسمان کو اوپر کیوں رکھا ہے، بغیر ستونوں کو کیوں کیا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بارشیں کیوں آتی ہیں، پہاڑ کیوں کھڑے ہیں، انسان کیوں ہے، چلے کیوں جاتے ہیں، چھوٹا پیدا ہوتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں، عورت نے کیوں پیدا کرنا ہے، مرد کیوں ذمہ دار ہے، یہ ساری چیزیں مالک نے بنائی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں وہی جواب دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے،
کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میں ہمیشہ یہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی ہے، اس کی سچائی کے اندر یا اس کی آگے عملداری کے اندر کوئی شک باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، صرف یاد ہی نہیں کرتا، پھر آگے اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے چہرے پر برستی ہے۔ دنیا کے اندر جو علماء کا وقار ہے، جو اہل دین کا وقار ہے، وہ صرف نبی علیہ السلام کی ان دعاؤں کی وجہ سے کہ آپ نے زمانے کے اندر اس علم کو فروغ دیا۔ آپ اگر اس علم کو حاصل نہیں کرتے، دنیا کے اندر یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتیاں ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں، ان میں سے جو اچھا بچہ ہے، پڑھا لکھا، اچھا پڑھنے والا، پتہ چل جاتا ہے نا بچپن سے۔ ہم 3 4 سال 5 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کرتے ہیں اسکول کے اندر، بچوں کو مسجد کے اندر بھیجنا شروع کرتے ہیں یا قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ ہم ان بچوں کو 5 سال کے اندر ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان عادات کی وجہ سے یہ بچہ ذہین ہے، یہ بچہ کمزور ہے، پڑھنے میں کیسا ہوگا، بات جو ہے نا وہ یاد کرنے میں کیسا ہے۔ جو اچھا ہے اس کو جو ہے نا وہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اس کو جو ہم وہ نا وہ پائلٹ بنائیں گے، اس کو میں نے وہ والا کورس کروانا ہے، اس کو میں نے وہ والی ڈگری دلوانی ہے، اس کا بڑا جو ہے نا وہ آج کل ٹرینڈ ہے۔ لیکن جو بچہ کمزور ہے، جو بچہ ڈھیلا ڈالا ہے، جس کا حافظہ بھی تھوڑا کم ہے، جو ہے نا وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا یل وللیاں ماردا ہے، انہوں چوک کے جو ہے نا وہ مدرسے پھینک دیں۔ مدرسوں میں ایسے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ توقع رکھتے ہیں جو ہم اصلی علم کے بارے میں، علم صرف ایک ہے، باقی سارے فنون ہیں، باقی سارا نالج ہے، وہ صرف ایک شعور ہے، ایک معلومات ہے جو آپ کو دنیاوی طور پر کام آئے گی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہم نے کن لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ فلانا کرپٹ ہے جی، فلانا جو ہے نا جی وہ بے ایمان ہے جی، فلانا اس طرح ہے جی، تو آپ تیار کرو نا فلانے کی جگہ پر اچھے لوگ جو اوپر جا کر آپ کے حکمران بنے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے جب توحید کی گواہی کی بات کی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے ایک گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہی گواہی اللہ کے فرشتوں نے دی ہے، اور یہی گواہی اس وحی کا علم رکھنے والوں نے دی ہے۔ اللہ ان کو فرشتوں کے ساتھ لکھتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، جو پڑھنے کے اندر، سیکھنے کے اندر، سکھانے کے اندر، عمل کرنے کے اندر اس قرآن مجید کو جس نے اپنی زندگی بنایا ہوا ہے، وہ بندہ روز قیامت جبریل علیہ السلام کی صف کے اندر کھڑا ہوگا محشر کے وقت۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں، یہ والا ساتھ کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں، آپ ان کو جانتے یا نہیں جانتے۔ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے اندر بھی اسی طرح نمایاں رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے اندر بھی اسی طرح نمایاں رہے ہیں۔ آپ کاروبار کریں، کس نے روکا؟ آپ وکیل بنے، آپ جج بنے، آپ پولیس والے بنے، آپ فوجی بنے، آپ جو مرضی بن لیں، لیکن آپ کو یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر کتنی سرکوبی ہے، مثلا اس وقت معاشرے کے اندر کتنے ایسے فتنے ہیں جن کی سرکوبی کرنی ضروری ہے۔ ہمیں کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں جی فلاں صحابی جو ہے نا وہ ان کا یہ والا معاملہ اس طرح تھا، اب اس نے پیچھے سے کہیں سے فیڈر لیا ہوا ہے، کسی صحابی کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں، کوئی شرکیہ بات کے بارے میں، کسی بدعت کے بارے میں اس نے پیچھے سے فیڈ کیا ہوا ہے۔ اب وہ آگے آ کر اپنی طرف سے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ آپ یہ بتائیں جی یہ بات کس طرح ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں جی دو طرح کے لوگ ہیں پوچھنے والے، ایک امتحان لیتے ہیں، ایک بات سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہے جو بات سمجھنے والے، وہ آ کر ہم سے کلیریفیکیشن کرتے ہیں کہ جی بتائیں یہ بات سچ ہے،
ہم آگے سے کہہ رہے تھے یہ سچ ہے یا اس طرح نہیں ہے یا اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ جزاکم اللہ۔ ایک ایسے ہیں جی اسی تو اتوں بھی سنے ہیں جی وہ جھوٹ بول رہا جی۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ ٹیشو ہے، کوئی آ کر کہے یہ کپڑے کا تھان ہے، کپڑے کا تھان اور یہ ٹیشو ہے، فرق کیا چیز کرے گی؟ مجھے آ کر کوئی تیسرا بندہ کہے جی مجھے ایک بڑے معزز بندے نے کہا ہے، ہزاروں اس کے فالوور ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ کپڑے کا تھان ہے۔ میں اور آپ اس کو کس طرح ثابت کریں گے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فالوور جو ہے نا وہ جو اس کو فالو کرتے ہیں، جھوٹا کس طرح کریں گے؟ علم اور شعور کی بنیاد پر کریں گے نا، کہ نہیں علم بھی یہی کہتا ہے، شعور بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کپڑے کا تھان نہیں ہے، یہ ٹیشو ہے۔ یہ دلیل ثابت کرے گی، نہ کہ یہ ثابت کرے گی کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں۔ یہ بات ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ان کی دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ علم حاصل کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھی اور آج 1400 سال بعد لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں جی انہوں نے تو اسلام سے سکھایا ہی نہیں۔ اسلام وہ سکھائے گا جو فسادی اور جو وہ دوسرے معاملات والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت کسی بھی قوم کو رفعت اور بلندی دیتا ہے، اور اسی قرآن مجید کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو پستی اور غلامی سے نوازتا ہے۔ اور ہمارا یہی حال ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کیا، اسی وجہ سے یہ والا معاملہ ہے۔ نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہی ہمیں حدیث کی واقفیت ہے، اور نہ ہی وہ یہاں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے۔ آپ کسی بندے سے پوچھئے، یہ بتائیں جی پاکستان کی سیاست کیسی تھی؟ کسی نوجوان سے پوچھئے جو سیاست پر بحث کرتا ہے، سیاست پر بحث کرتا ہے، بات کو سمجھنا ہے آپ۔ نوجوان سے پوچھئے جو پاکستان کی سیاست پر بحث کرتا ہے، وہ جس کا حمایتی ہے نا وہ اس کی دلیلیں 1947 سے نکال کے لے کے آئے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا، پھر یہ ہوا، کچھ تصویریں اس نے موبائل میں سیو کی ہوں گی، کچھ ویڈیو اپنے پاس رکھی ہوگی، نواز شریف تب یہ کہتا تھا، عمران خان تب یہ کہتا تھا، زرداری پہلے یہ تھا، بھٹو نے یہ کیا، ضیاء نے یہ کیا، ایوب نے یہ، سب کچھ بتائیں گے۔ آپ اسی بندے سے پوچھ لیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کی بنیاد کیا ہے، ٹھوس ختم، کچھ نہیں پتا۔ آپ بتائیں کہ قرآن کی تفسیر کس طرح کریں گے، کچھ نہیں پتا۔ ایوب نے کیا کارنامے کیے یہ پتا ہے، اس وقت میری پیدائش کو بھی کوئی اس کے بعد 30-40 سال بعد ہوئی ہوگی۔ برے صغیر میں کیا ہوتا تھا، فلانی قوم کیا کرتی تھی، سب کچھ پتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کیسے گزارے ہیں کچھ نہیں پتا۔ کس عروج کی تلاش کے اندر ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اٹھاتا ہے اپنے سارے غموں غصہ کی پنڈ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کسی مولوی کے متھے مارتا ہے، لو جی ساری خرابیاں انہیں کی تھی ہوئی ہیں، مدارس وہ ہے، مدارس یہ ہے۔ اور بھائی ہم مدارس کو دیتے کیا ہیں؟ ہم مدارس کو کیا دیتے ہیں کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے اس کائنات کے اندر، اس وقت پاکستان کے اندر آپ مجھے وہ ایک مسجد یا ایک مصلی بھی دکھا سکتے کہ جس پر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو امام میسر نہ ہو؟ ہے بھی پاکستان میں ایسی کوئی جگہ؟ کیا وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے موجود ہو اور پڑھانے والا وہاں پر موجود نہ ہو؟ آپ کے بچے نے حفظ کرنا ہو اور اس کے لیے استاد میسر نہ ہو، آپ نے جمعہ پڑھنا ہو اور اس کے لیے آپ کو خطیب میسر نہ ہو، آپ نے عید پڑھنی ہو اس کے لیے امام پڑھانے والا موجود نہ ہو، آپ نے نکاح پڑھوانا ہو، جنازہ پڑھوانا ہو، طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہو، کسی بھی متعلق دنیا کے کسی بھی کونے میں پوچھنا ہو، آپ کو اگر گائیڈ کرنے والا موجود ہے تو یہ آسمان سے اترے، یہ مدارس سے آئے، یہ انہی لوگوں کی پود ہیں۔
ہم کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہمیں جنہوں نے پڑھایا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے جہاں سے پڑھا ہے ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم نے جن سے صحیح البخاری پڑھی ہے، آپ ان سے ملیے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ تک بخاری کا علم کیسے پہنچا ہے، وہ آپ کو صحیح البخاری اور صحیح البخاری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پوری ایک چین دکھائیں گے کہ ہم نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ یہ علم بڑی بابرکت چیز ہے، یہ بڑی کام کی چیز ہے، یہ وہ شعور دیتا ہے جس شعور کے ساتھ آپ کو عزت، رحمت، شفقت اور اللہ کی طرف سے خاص فضل جس پر اترتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ علم کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی درس کے اندر شریک ہوتے ہیں، قرآن کلاس ہے، جو کوئی بھی ایسی چیز ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ دنیا کی ایسی کون سی مجلس ہے جس کے پر اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف یہ علم کی مجلس ہے جس کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کو ڈھانپ کر پھر اللہ ان مجلس پر سکینت نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے، نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک سکون کی اچھی کیفیت ہوتی ہے، ہم پڑھتے رہے اس وقت انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے ان باتوں کے اندر کہ وقت کا بھی انسان کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہ علم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی اگر تیری دعوت پر کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو یہ تیرے لیے سرخ ہونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ تبلیغ کے ذریعے ہدایت پر لانے کی کوشش کریں؟ ہم تو تب کوشش کریں گے نا جب کہ ہمیں خود پتہ ہوگا کہ ہم نے ہدایت والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم نے تو دو چار جملے ایسے پکڑے ہوئے ہیں جی جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہے دو، دین جنہ کے بعد تسی خود عمل کر لو نہیں سونا ہوا، باقی چھڈو پر دنیا داری، اخلاقیات سکھو، جڑا نا جی انسانیت سکھو، لوگوں نے روٹی کھواؤ، فلاں کرو، ٹیم کرو، بس اے سکھیا ہوا بس یہ دین ہے؟ اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول اللہ کے کیا حقوق ہیں، صحابہ کے کیا حقوق ہیں، میرے کیا فرائض ہیں، میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں؟ اللہ نے مجھ سے کیا مرنے کے بعد پوچھنا ہے؟ دنیا کے اندر آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، آپ اپنے آپ کو مرنے سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ وہی بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں نے مرنے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، موت آئی ہے تو ان کے حصار میں سے موت ان کو اٹھا کے لے گئی ہے۔ یہ شریعت بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اس کا آپ علم حاصل کیجیے۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اس غرض کے ساتھ کہ اس نے یا تو دین سکھانا ہے یا دین سیکھنا ہے، کہاں داخل ہوتا ہے؟ مسجد میں، تو وہ بندہ مقام کے اندر، فضیلت کے اندر اس بندے کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ ہم مسجد آتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں نا میں آپ کو کہ آپ اپنے فرض سمجھتے ہوئے جمعہ پڑھنے کے لیے وقت پر تشریف لائیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 12:45 پر اذان ہوتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ 12:45 سمجھ کر آنا اور 12:30 پر ہو جائے۔ لیٹ تو ہو جاتی ہے 2-4 منٹ، پیچھے کبھی نہیں ہوئی، پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ آپ کے پاس پورا موقع ہے، 110% موقع ہے کہ آپ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے بر وقت تشریف لا سکیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہے اور قاری صاحب 12:58 پر جو ہے نا تکبیر تحریمہ شروع کروا دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ 1:01 تو ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ کم نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ آپ اپنی فضیلت کو پانے کے لیے بھرپور موقع لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جمعہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آنا فرض ہے۔
پورا خطبہ سننا، اس کے بعد جو ہے نا وہ نماز پڑھنا، پھر جانا، یہ پورا جمعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ دین سیکھیں گے، آپ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ ہم یہ سکھائیں گے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بتایا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ آپ آئیں گے گویا کہ آپ اس وقت اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کہاں پر تیار ہوں گے تو آپ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جہاد تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے، تلوار تو ان میں سے ایک ہے۔ یہ جہاد بالعلم بھی تو ہے نا کہ فطروں کی سرکوبی کرنی ہے، ان کا انسداد کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ یہاں پر تو ہر بندہ دوسرا اٹھتا ہے، اور وہ مفتی بھی ہے، وہ اسکالر بھی ہے، اس کی اپنی رائے بھی ہے، اور یہ عجیب تماشا بھی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس علم کے لیے وقف کیجیے۔ دنیا کی ساری مصروفیات، آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کی علم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے مجاہد ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں سب نے باریاں، خاص عمر رضی اللہ تعالی باری لگائی ہوئی، کتنے ایسے لوگوں نے باریاں لگائی ہوئی۔ ایک دن میں کام پہ جاؤں گا، تم جو ہے نا وہ یہاں پر بیٹھ کے وہ سارے نوٹس بنا لینا، وہ زبانی یاد کر لینا، لکھ لینا اس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کلاس میں پڑھائیں گے، سارا دن بتائیں گے۔ کل کو وہ ساری باتیں شام کو تم مجھے بتا دینا، ہم دونوں جو ہے نا وہ سیکھنے والے ہوں گے۔ کل کو جو ہے نا وہ پھر آپ وہاں پر بیٹھنا جو ہے نا وہ میں بھی جاؤں گا، یعنی کہ باریاں لگائی ہوں گی۔ ایک دن علم حاصل کریں گے، ایک دن کمانے نکلیں گے۔ ہم لوگ تو 12 مہینے 30 دن کماتے ہیں، اتنا اوپر کماتے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے، لیکن اتنی سی تھوڑی سی طلب جو ہے نا وہ علم کے لیے حاصل کیجیے۔ اپنے بچوں کو اس علم کے لیے وقف کیجیے، ان کو پڑھائیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، خود قرآن پڑھنا سیکھیے، عمر کی شرم نہ کیجیے۔ آپ اس عمر میں بھی سیکھیں گے، اللہ کو زیادہ پسند آئیں گے کہ اس بندے نے شعور حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا سوچا۔ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کروائیے۔ یہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ مدارس جو ہے نا وہ علم کا پہاڑ ہے۔ یہاں سے آپ کے بچے شعور حاصل کریں گے۔ یہ مجھ جیسا طالب علم بھی ان مدارس کی پیداوار ہے۔ یہ جو مدارس کو کہتے ہیں نا جی وہاں پر جو ہے نا وہ یہ سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی۔ یہ آن دا وہ بندہ فوت ہو گیا، ورنہ میں اس کا نام لیتا آپ کو۔ ان جیسے کئی ایسے ہیں، عید پڑھنے لگیں گے تو پہلی اللہ اکبر کے بعد دوسری کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، جنازہ ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ زندگی میں شاید کبھی بچپن میں انہوں نے نماز پڑھی اور دوبارہ پھر کبھی پڑھنا نصیب نہیں ہوئی، ان کو کسی چیز کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ وہاں پر اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، اور آپ اگر دوسری عصری ادارے میں جائیں گے، صرف آپ کسی بھی ڈاکٹر بنتے سے پوچھ لیجئے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں کتنے پیسے لگائیں؟ 1 کروڑ 1.5 کروڑ یہ فیس آج کل چل رہی ہے، اس سے زیادہ ہوگی، کچھ اگر سرکاری ادارے ان میں تھوڑی سی کم ہوگی، تو آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں، کوئی نہیں جی بات جو پوری ہی ہو جانے۔ آپ اتنے پیسے لا کے انجینئر بن رہے ہیں، کوئی نہیں جی بات جو 2 سال سے 3 سال سے پورے ہو جانے، اس کے بعد ساری زندگی کمائی ہے۔ ایک عالم کتنے پیسوں سے تیار ہوتا ہے؟ صدقے کی روٹیاں، زکوٰۃ کا مال، یہ سارا کچھ کھاتا ہے، اور تیار کتنے میں ہوتا ہے؟ صرف تربیت۔ آپ کو جمعہ پڑھائے گا، آپ کو مسئلے بتائے گا، آپ کو ساری چیزیں وہ سکھلائے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کا وہ بچہ آپ کا خیال بھی رکھے گا، اور آپ کو قسم کتنے میں تیار ہوا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پیسے نہیں لگے۔ ہم ادارہ چلاتے ہیں جہاں سے ہم پڑھ کے ہیں جی 3000 4000 5000 ایک بچے کا ایک مہینے کا، اس سے ڈبل تو فیسیں ہیں ہمارے بچوں کی مہینے کے اسکول کی، کاپیاں الگ سے ہیں، خرچے الگ سے ہیں، ٹیوشنیں الگ سے ہیں، کھانا پینا الگ سے ہے، اور جو وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم اسی پیسے پورے کر لیں۔ دنیا کا کوئی بھی آپ معلومات حاصل کریں، کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کرتے تو آپ جاہل ہیں۔
اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ بیوقوف ہیں، اگر آپ اس کو اہم نہیں سمجھتے تو آپ احمق ہیں، اگر آپ اس کو سیکھتے نہیں ہیں تو آپ بیکار زندگی گزار رہے ہیں۔ اس احمق پن، اس بیوقوف پن اور اس جاہلیت سے نکلنے کے لیے دین کا علم حاصل کیجیے۔ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کون ہے اور شرک کیا ہے، اللہ نے کیوں شرک نہیں معاف کرنا، یہ آپ کو علم حاصل کر کے پتہ چلے گا۔ آپ کو علماء کی باتیں سنائیں تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل جائے کہ جنہوں نے علم کو اپنے جو ہے نا وہ اپنے سینے میں دفن کر کے اس دنیا کو بدلا۔ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے علم کے پروانے پیدا کیے ہیں، تو آپ بھی ان پروانوں کے اندر شامل ہوئیے، اپنا بیسٹ پیس جو ہے وہ مدارس کو دیجئے۔ ان دنوں کے اندر مدارس کے نئے داخلے کھلتے ہیں، جو بھی آپ کو مدرسہ اچھا لگتا ہے آپ اس مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیے۔ کم از کم بنیادی تعلیم۔ ایک ہے کہ سب نے جنرل تعلیم حاصل کرنی، وہ تو سب پر فرض ہے۔ کسی نے اگر وہ آگے کہتے ہیں جی اسپیشلسٹ ہے، اب کسی نے آگے اسپیشلسٹ بننا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ بچوں کا بنیادی حق ہے کہ آپ ان کو دین کی تعلیم حاصل کروائیں، آپ ان کو موقع دیجیے، آپ خود حاصل کریں، پھر ان کو آگے بتائیں کہ یہ تعلیم آپ نے ضرور حاصل کرنی ہے۔ اسلاف سے پوچھا جاتا کہ بچے بڑے ہونے لگے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سب سے پہلے ہم انہیں قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں، اس کے بعد انہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ابو بکر و عمر کی محبت ان کے دل کے اندر راسخ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ میرے مالک کی رضا ہے کہ انہوں نے دنیا کی کس فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ محنت کرنی ہے۔ ہمارے لیے ہر شعبہ قابل احترام ہے، ڈاکٹر بھی اہم ہے، ہمارے لیے جج بھی اہم ہے، پولیس والے ہیں، فوج والے ہیں، مکینک ہیں، مستری ہیں، مزدور ہیں، ہر وہ کام کرنے والا جس سے ساری دنیا کی یہ رونقیں ہیں، وہ سارے کے سارے اہم ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دنیا کا جو مرضی کام کرو، لیکن آپ دیندار ہونا یہ آپ پر فرض اور لازم ہے۔ اپنے بچوں پر یہ محنت کیجئے، یہ اثاثہ بنائیے کہ آپ فوت ہو جائیں کسی کی منت نہ کرنی پڑے کہ کوئی آ کر آپ کے لیے قرآن پڑھے اور دعائیں کرے، بلکہ آپ کے بچے ہی آپ کے لیے قرآن پڑھے اور آپ کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اس فتنوں سے محفوظ کرے، اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کر کے وہ شعور پیدا کرے ہمارے اندر جس کے ذریعے ہم اللہ اور اس کے رسول کا تعارف بخوبی حاصل کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔